ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. حضرت اقدس مولانا قاری امین صاحب شیخ الحدیث جامعہ پوکھرن دارالعلوم پوکھرن، حضرت مولانا قاری ریاض صاحب دامت برکاتہ، اور اسی اسٹیج پر رونق افروز علاقے کے ذمہ داران، علماء، ائمہ اور قربا و حفاظ، آپ حضرات کافی دیر سے اپنے اس ادارے کے طلباء کے بیانات کو، نظم و نعت کو اور غالباً مکالمے کو سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ان بچوں کے اندر، ان اساتذہ کی محنت، جدوجہد کو، کوشش و کاوش کے نتیجے میں ان ریزگاروں میں رہنے والے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی دل کی بات کو اپنی زبان کے ذریعے سے مؤثر بنا کر صحیح انداز کے ساتھ امت کے سامنے رکھنے کے قابل بنے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم و عمل میں اضافہ اور اساتذہ میں اخلاص و للہیت اور کام کرنے والوں میں محنت و جتن اور معاونین کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ میرے دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جس چہار دیواری کے اندر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اپنے ماں باپ کا نام لینے والے بچے گاؤں دیہاتوں سے چندے کے طور پر لا کر داخلہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان بچوں کو یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، گاؤں کا رہنے والا یہ بچہ، اس بچے کو آپ کہو کہ قاری صاحب کہو تو وہ قاف نہیں نکال سکتا، وہ کاف نکالے گا۔ السلام علیکم کہہ رہا ہو تو وہ سلام بھی نہیں ادا کر سکے گا، اور قرآن کی 6666 آیتوں کو لب و لہجے اور انداز کے ساتھ اپنی زبان سے نکالنا یقیناً یہ ایک دشوار کن عمل ہے۔ لیکن اسی مدرسے کے اندر لایا جاتا ہے، اور لانے کے بعد اس بچے کو یہ سارا سب کچھ سکھلایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ
اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر بول سکے، پڑھ سکے، سنا سکے، لوگوں کی اسلام کی باتیں کر سکے۔ میرے دوستو، مدرسہ اسی چیز کا نام ہے کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو کسی قابل بنایا جائے، اس قابل بنایا جائے کہ وہ پڑھنا لکھنا جاننے لگے۔ مدرسے کا تعلق آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ سے ہے۔ اس زمانے میں اس مدرسے کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ یہ مدرسے کے طالب علم کون ہیں؟ یا اصحاب صفہ ہیں، چبوترے والے۔ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اس اونچی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک نرم نازک جگہ سے ہٹ کر اوپری جگہ ایک مسجد نبوی کے اندر تھی جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے آپ کے شفتین مبارکین سے حدیث پاک کے اقوال و اعمال نکلتے تھے، واقعات اور حکایات نکلتی تھی۔ اصحاب صفہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ جاتے تھے، آپ اللہ کی وحی کو سناتے تھے اور اس وحی کی تفسیر بیان کرتے تھے، شان نزول کو بیان کرتے تھے، اور ان واقعات کو جو قرآن کی آیتوں سے ملتمس تھی اور ان قرآن کی آیتوں سے ملی ہوئی تھی، ملحق تھی، ان آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام سے مربوط کر کے ان کے سامنے رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اصحاب صفہ میں چاہے عبداللہ بن عباس ہو یا عبداللہ بن عمر ہو یا عبداللہ بن مسعود ہو یا عبداللہ بن ابی بکر ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خاص شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسی مدرسے کے طالب علم تھے۔ ان حضرات کا کام ہی یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے علاوہ کوئی وقت ان کا ادھر سے ادھر نہیں کٹتا تھا۔ آپ سفر میں ہوتے تھے تو ساتھ میں، آپ حضر میں ہوتے تھے ساتھ میں، آپ دسترخوان پر ہوتے تھے ساتھ میں، آپ جہاد میں ہوتے تھے ساتھ میں، آپ تجارت میں ہوتے تھے تو ساتھ میں، آپ مال غنیمت کو تقسیم کرتے تھے تو ساتھ میں، آپ رات میں نکلتے یا دن میں نکلتے، باہر صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے یہ طالب علم شاگرد ساتھ رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مدرسہ چلتا کیسے تھا؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مدرسہ صدقے کی کھجوروں پر چلتا تھا، صدقے کے دودھ پر چلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی مال لے کر آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اس کے استحقاق کے حساب سے جو مستحق ہے اس مستحق تک پہنچاتے تھے، اور سب سے زیادہ مستحق یہ اصحاب صفہ ہوتے تھے جنہوں نے رات اور دن 24 گھنٹہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنے آپ کو موقوف کر رکھا تھا، وقف کر رکھا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے کے احوال کو لکھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ گزر جاتا تھا، ہم طلبہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، میں کمزور تھا، مجھے کھجور کے دانے نہیں ملتے تھے، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا تھا۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے مرگی کا علاج پیر اس کی گردن پر رکھو ٹھیک ہو جائے گا، تو لوگ چلتے چلتے میرے پاس آتے اور میں بے ہوش ہوتا تھا، میری گردن کے اوپر پیر رکھتے تھے کہ اس کو
مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن مجھے بیماری نہیں تھی، وہ بیماری صرف یہ تھی کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتا تھا۔ مجھے ہوش آتا تھا، لوگ پوچھتے تھے ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ میں کہتا تھا کہ تم مجھے بیمار سمجھتے ہو، میں بیمار نہیں ہوں، صحت مند ہوں، لیکن ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، کھانے پینے والا نہیں ملتا، لوگوں کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ فکر و فاقے میں زندگی گزارتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا لمحہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص دودھ لے کر آیا۔ جب دودھ لے کر آیا تو میں تو خوش ہو گیا کہ آج مجھے بھوک لگی ہے اور دودھ کا کٹورا آ گیا۔ اب یہ دودھ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ بھوکا پیاسا اگر کوئی ہے تو ابو ہریرہ ہے اور اصحاب صفہ والے۔ تو میں نے سوچا کہ آج تو یہ دودھ مجھے ملے گا۔ میں اور قریب ہو گیا اور میں نے گردن اٹھا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں۔ مجھے اور خوشی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے یہ دودھ کا پیالہ مجھے دینا ہے۔ میں قریب لگا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے ابو ہریرہ، ہماری مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو یہ دودھ پلاؤ۔ میں کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور کبھی دودھ کٹورے میں ہے اس کو دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا دودھ جو ایک آدمی شکم سے رہ کر پی لے اور ختم ہو جائے گا، یہ دودھ اس پوری مجلس کے آدمی کو پلایا جائے گا تو ایک قطرہ نہیں بچے گا، اور جب ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں تو پھر بھوکا کا بھوکا رہ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا اور صحابہ اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے دائیں جانب سے لوگوں کو پلانا شروع کیا۔ فرمایا میں نے ایک کو پلایا، دو کو پلایا، تین کو پلایا، دودھ پیالے کے اندر سے ختم ہی نہیں ہو رہا، پوری مجلس میں سب لوگوں کو پلا دیا۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر پیش کیا، یا رسول اللہ، یہ دودھ بچ گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، ابو ہریرہ سب نے پی لیا؟ ہاں پی لیا۔ فرمایا اے ابو ہریرہ تم پی لو۔ میرے دل میں خوشی ہو گئی اور میں نے پینا شروع کی، خوب پیا، ایک خوب کی گنجائش نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میرا دودھ میرے حلق کے قریب آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میرے اندر اس کو پینے کی طاقت اور سکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور مبارک شفتین اور ہونٹوں سے لگانے کے بعد اس دودھ کو ختم کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اس مدرسے کا حال ہے۔ آج تو مدرسوں میں بڑی پروانی ہے، ہم 10 سال سے یہاں آ رہے، مدرسہ ترقی کی طرف ہے اور اللہ اس کو بڑھا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں یہ لائٹیں بھی دستیاب نہیں تھی، آج مدرسہ کا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم ہمارے زمانے کی بات کرتے ہیں، ہمارا خاندان، ہمارا پریوار، ہمارے تعلق والے، ہمارا اصل رسوخ سب کچھ، لیکن ہم نے قرآن پاک کی 6666 آیتوں کو، قرآن کے 30 پاروں کو، 114 سورتوں کو ہم نے حفظ کیا، نازلہ کیا، اس کو قاعدے کی تختی کو رٹا۔ کیسے رٹا؟ ہمارے زمانے میں ہمارے گھر کا جو مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اندر لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی مغرب کے بعد۔ میں اگر یہ کہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ قرآن پاک کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس آیت کو ہم نے لائٹ کے اندر، لائٹ کی روشنی میں، بلب کی روشنی میں، کمکموں کی روشنی میں حفظ کیا ہے، تو میں حانث نہیں ہوں گا۔ ہم نے قرآن پاک کی 6666 آیتوں کو چراغ کی روشنی میں، لیمپ کی روشنی میں حفظ کیا ہے، موم بتی کی روشنی میں حفظ کیا ہے، اور کس حالت میں؟
ہمارے استاد بہت سخت تھے، بہت ٹائٹ تھے، آج بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہو رہی، 90 کے آس پاس نہ ہو، آج بھی زندہ ہے، بہت ٹائٹ تھے۔ انہوں نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ عصر کے بعد اس چراغ کی جو شیشے کی چپڑی ہوتی ہے، شیشہ باریک سا، کیا اگر ذرا سے بھی نیچے ٹچ ہو جائے تو ٹوٹ جائے گا، اس شیشے کی چمنی کو صاف کر کے اور چراغ میں تیل ڈال کے اس کی بتی بدل کر سب بالکل چوکس رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کسی بچے سے وہ چمنی چھوٹ جاتی اور ٹوٹ جاتی، بس اس کے اوپر جو آفت آتی تھی وہ آفت بیان کرنے کے لائق، کتنی سختی تھی اور کس طریقے سے وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ آج تو اگر درسگاہ میں بلند ہو تو گھر تک شکایت کی جاتی ہے کہ جی ہمارے کمرے میں بلب نہیں ہے، استاد جی کو فون کرو، محتمم صاحب کو فون کرو، پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری شکایتیں ان محتمم حضرات سے کوئی پوچھے کہ اگر طلبا کو سہولت نہ ملے تو کتنی آگے تک بات پہنچتی ہے۔ اس زمانے میں ہمارے بڑے سب کچھ ہونے کے باوجود انتظامات نہیں کر پائے، کیونکہ اس وقت کا رواج ہی یہی تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کے مدرسے کا عالم کیا تھا؟ ایک ہفتہ 10 دن طلبا کے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی کس سے مانگے؟ جب دیکھ رہے بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی قحط کی وجہ سے بھوک کی طرف آ گئے، اور یہ بھوک کی شدت کس قدر تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک رات ایک صبح ہم نکلے، باہر نکل گئے بھوک کی شدت کی وجہ سے، دوپہر کی گرمی پڑ رہی، سخت ترین گرمی، اور اپنے گھر سے باہر نکل گئے کہ کوئی آئے گا ہمیں لے کر جائے گا بغل پکڑ کر، چلو آؤ کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بھوک کی وجہ سے نکلے، حضرت عمر کو آتا ہوا دیکھا، خوش ہو گئے کہ عمر آج اپنے ساتھ کھانا کھلانے لے چلیں گے۔ عمر نے پوچھا اے ابو بکر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوک کی شدت لگی تو گھر سے باہر آ گئے، شاید کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور کھانا کھلائے۔ اے ابو بکر جس وجہ سے تم نکلو میں بھی اسی وجہ سے۔ پھر تھوڑی دیر میں دیکھا اللہ کے نبی آ گئے، کہا ارے تم دونوں کیوں کھڑے ہو؟ کیا یا رسول اللہ گھر میں تھے، کئی دن کا سودا ہو گیا، نوالا نہیں ملا کھانے کو۔ یا رسول اللہ بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکل گئے۔ حکایات صحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں، بخاری کی حدیث، فرماتے ہیں اللہ کے نبی آئے تو آپ کی گردن جھک گئی، فرمایا اے شیخین تم دونوں جس وجہ سے نکل کر آیا ہو میں بھی اس وجہ سے نکل کر آیا ہوں، مجھے بھی بھوک کی شدت نے نکال دیا۔ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں صحابی چل دیے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں پہنچے، انہوں نے تینوں کی زیارت کی۔ اللہ کے نبی نے جب ایک بنا ہوا بکری کا بچہ آپ کے سامنے لا کر رکھا گیا تو آپ نے اس کی ایک ٹانگ توڑی اور پوچھا اے ابو ایوب یہ ٹانگ کا ٹکڑا میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بھیج دو، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ اور اس کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے۔ یہ عالم تھا اس کو، مدرسے بھی ویسے ہی ہمیشہ سے مدرسے بے سر و سامانی کے عالم میں چلے، لیکن فرق یہ تھا آج کے مدرسوں میں اور پہلے مدرسوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی کے دل میں ایک بات ایسی ڈالی کہ انہوں نے مدرسوں کا پیٹرن بدل دیا۔ ان سے پہلے آئی حکومتیں آئی اور انہوں نے سرکاری خزانوں سے
ان مدرسوں کو، ان علماء کی ضروریات کو، طلبا کی ضروریات کو پورا کیا، اور وہ مدرسے 1250 سال تک بنو امیہ کے زمانے میں بنو امیہ نے، بنو عباس کے زمانے میں عباس نے، ملوکیت کے زمانے ملوکیت بادشاہوں نے، علوی زمانے میں علوی بادشاہوں نے، عثمانی زمانے میں عثمانی بادشاہوں نے، مغلی بادشاہوں نے مغلی زمانے میں، اور تغلقی بادشاہوں نے تغلقی زمانے میں اپنے اپنے علاقے میں ان مدرسوں کی کفالت اور ان مدرسوں کی ضروریات کا دھیان رکھا، اور دھیان رکھ کے ان مدرسوں کو پروان چڑھایا۔ لیکن جس زمانے میں جو سرکار مدرسہ چلاتی تھی، وہ سرکار جب اس کا ہر آنے والا بادشاہ پچھلے بادشاہ کی ساری اسکیموں کو ختم کر دیتا ہے، نیا بادشاہ آیا اور اس نے آنے کے بعد بنو امیہ کی تاریخ کو مسخ کر دیا، بنو عباس کے بعد بنو عباس کی تاریخ کو ختم کر دیا، عثمانیوں نے آ کر پچھلوں کی تاریخ کو ختم کیا، مغلوں نے آ کر پچھلوں کی تاریخ کو ختم کیا، تغلقیوں نے آ کر پچھلوں کی تاریخ کو ختم کیا، ملوکیوں نے آ کر پچھلوں کی تاریخ کو ختم کیا، علویوں نے آ کر پچھلوں کی تاریخ کو ختم کیا۔ اسی طریقے سے مدرسے بھی کبھی عروج پر کبھی فروش پر، کبھی عروج ہے کبھی عرش ہے کبھی فرش۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 1857 سے پہلے جو بادشاہوں کے زمانے میں مدرسے چلتے تھے، دلی کا کوئی چورایا ایسا نہیں تھا جس گلی میں جس کوچے میں مدرسہ تھا، مسجدیں آباد تھیں، ان مسجدوں کے ساتھ لازم تھا مدرسہ رکھنا، اور مدرسے چلتے تھے، عالم بنتے تھے، قاری بنتے تھے، مدبر بنتے تھے، مفسر بنتے تھے، محدث بنتے تھے، قاضی بنتے تھے، اور بڑے بڑے فلاسفہ تیار ہو کر نکلتے تھے ان مدرسوں سے۔ میرے دوستو، جب انگریز نے 1857 میں ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تو وہ دلی جس دلی کے ہر چوک پر کوئی مفتی اور کوئی جج کوئی قاضی بیٹھا تھا، 1857 کے قتل عام کے بعد اس دلی کے ایک کونے سے شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا تھا کہ وراثت کا کوئی مسئلہ بتلا دے، ایک کونے سے دوسرے کونے پر پار نکل جاتا تھا، کوئی وراثت کا مسئلہ بتلانے والا مولوی نہیں ملتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لال قلعے کی فصیلوں تک اور پرانی دلی کے چوکوں اور چوراہوں پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش رکھی ہوئی، کیونکہ انگریز سمجھتا تھا کہ 1857 کی جہاد کا سب سے بڑا مجرم اگر کوئی ہے تو مولوی ہے، ملا ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، عالم ہے۔ اس لیے انہوں نے چن چن کر ان لوگوں کو جو مسجدوں میں امامت کرتے تھے، مسجدوں میں اذانیں دیتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، پانی پت کی گلی گلی کے اندر قرآن کے قاری تھے۔ تاریخ بدلتی، جب فجر کی نماز کے بعد پانی پت کی گلی میں لوگ نکل کر جاتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور 1857 کے بعد یہ انجام ہوا کہ جن گلیوں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی ان گلیوں میں سے ایک ایک گھر سے قرآن کے نسخے کو نکالا اور چوک پر رکھ کر آگ لگا دی۔ اس آگ کا دھواں ہفتوں اور مہینوں تک بادلوں کو سیاہ کر کے رکھتا تھا اور ان میں سے دھواں اٹھتا تھا۔ یہ سارا سب کچھ 1857 سے پہلے ہوا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، مولانا یعقوب نانوتوی اور ان بزرگوں نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ کوئی ایسا پیٹنٹ مدارس کو چلانے کا لانا چاہیے جس پیٹنٹ پر حکومتیں کوئی بھی آئے، بنے، بگڑے، اجڑے، برباد ہو، تہس نہس ہو، تباہ ہو، برباد ہو، ختم ہو، مسمار ہو، کیسا بھی ہو،
قرآن کی درسگاہوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ پڑے کوئی بھی حکومت آئے، اس پیٹرن کو تیار کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیا کہ اب مدرسے سرکار کے پیسوں سے نہیں چلیں گے۔ ابھی دیکھو، پہلے کانگریس کے زمانے میں 500 کروڑ اقلیتی تعلیمی اداروں کے لیے بجٹ تھا، اس کو گھٹایا، اور اب گھٹاتے مائنس کر دیا۔ ایک پیسہ اقلیتی تعلیمی اداروں کو نہیں دیا جائے گا، ساری اسکیمیں بند۔ یہ حکومتیں کر رہی ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں قلم دان ہے، اس لیے جس کو چاہے لقمہ دو، جس کو چاہے نہ دو۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم لقمہ نہیں دیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ نہیں، لقمہ کسی کے بس میں نہیں، اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ اللہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ اس کے اوپر یقین ہے، حکومت دے نہ دے، جس تعلیم کی طرف مسلمان کو پڑھنا ہے پڑھے گا انشاءاللہ۔ کاوش اور کوشش اپنے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کا پڑھنا ایسا ہوا، اللہ نے لوگوں کو کھڑا کر دیا، اللہ نے لوگوں کو۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولانا، آج بھی اس کا فون آیا، مجھ سے کہا مولانا مجھے پورے ہندوستان میں جو حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں ان حافظ قرآن بچوں کو 10ویں اور 12ویں کرانا ہے، اس کے اوپر کتنا ہی خرچ ہو سب میں کروں گا۔ آپ جہاں جائیں مدرسے والوں کو کہیے کہ جتنا خرچ ہوگا حافظ قرآن بچے لاؤ اور ان کو 10ویں اور 12ویں کراؤ، جتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے، پڑھانے والوں کی ضرورت ہے، سب کا انتظام میں کروں۔ اللہ کھڑا کر دیتا ہے۔ حکومت کے پیسوں پر ہم تھوکتے ہیں، یہ بیاج کے پیسے، سود کے پیسے، یہ نجاست کے پیسے ہیں، ہم ان پیسوں پر تھوکتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند، رابطہ مدارس اسلامیہ، جمعیت علماء ہند کے اکابر ہمیشہ سے مسلمانوں کو کہتے آئے ہیں کہ مسلمانوں حکومت کے مدارس کے بورڈ سے اپنے مدرسوں کو دور رکھو، ایک پیسہ مدرسے کے لیے مت لو، ایک پیسہ نہ لو، ایک پیسہ مت لو۔ ایک ہمارے علاقے میں ودھایک ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں آپ کے مدرسے میں RCC بچھانا چاہتا ہوں۔ میں نے والد صاحب کو فون کیا کہ یہ ودھایک صاحب ہیں، کہا پوچھو کس پیسے سے بچھائیں گے؟ میں نے پوچھا کس پیسے سے بچھاؤ؟ کہا سرکار کے پیسے سے۔ میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں سرکار کے پیسے؟ کہا نہیں۔ ان سے کہو کہ آپ کی محبت مدرسے کے ساتھ ہے تو آپ اپنے ذاتی پیسے سے بچھوائیے، سرکار کے 1 روپے کی ضرورت ہمارے مدرسے کو نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ آج آسام کے مدرسہ بورڈ کے اٹیچ جو مدارس ہے، جن کو 60-70 سال رہے، 40 سال رہے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے جن کی زمین کو وقف کیا تھا، کمرے بنوائے تھے، درسگاہ بنوائی تھی، نیچے والوں نے ناعاقبت اندیشی میں ان مدرسوں کے گردن میں رسی ڈال کر سرکار کے مدرسہ بورڈ سے اٹیچ کر کے سرکار کو دے دیا۔ آج BJP سرکار آئی اور موجودہ سرکار کے ایجوکیشن منسٹر نے اعلان کر دیا کہ ان مدرسوں کے اندر مذہبی تعلیم نہیں ہوگی، اسکول کی تعلیم، اسکول کی تعلیم۔ وہ کرنے والوں کی روحیں تڑپتی ہیں، کمرے بنانے والوں کی روحیں تڑپتی ہیں کہ ہم چلے گئے قبر میں اپنی آخرت کا ذخیرہ چھوڑ کر کہ قوم کے بچے قرآن پڑھیں گے، اذان سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، مفتی بنیں گے، عالم بنیں گے، محدث بنیں گے، فقیہ بنیں گے۔ آج ان کمروں میں
چارپائیوں پر بیٹھ کر، ان کمروں کی چھتوں کے نیچے بیٹھ کر، ان زمینوں کے ٹکڑوں پر بیٹھ کر آج وہ بچے قرآن پڑھنا ان کے لیے جرم ہو گیا، ان کی روحیں کانپتی۔ میرے دوستو، یہی صورتحال چل رہی ہے یو پی مدرسہ بورڈ کی طرف۔ اس لیے بابانگے محل اعلان کر کے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ لوگوں اپنے مدرسوں کو ان کی گردن میں زنجیریں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر تم سرکار کی سپرد مت کرو، یہ سرکار کے قبضے میں آئیں گے تو ان کی روح کو مست کر دیا جائے گا۔ آج دیکھو جو مدرسہ بورڈ سے اٹیچ ہمارے یو پی کے مدرسے ہیں، ان میں کتوں کو بھگانے والا بھی کوئی نہیں، ان کی نجاست کو صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں، ان کی گردوں کو باہر کا ہٹانے والا کوئی نہیں، ان کی عمارت چیخ کر کہتی ہے کہ میں یتیم ہو چکی ہوں، لاوارث ہو چکی ہوں۔ ہمارے دلی کی جامع مسجد کے مینارے جو تھے، میناروں کے کنگارے چھوٹے چھوٹے تھے، اتنے بڑے بڑے وہ گر گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی سرکار اس کی مرمت کر رہے ہیں، سرکار اس کی مرمت موجود ہے، سرکار کیا مرمت کرائے گی؟ اور کیوں سرکار کی تحریر پر ہو؟ اپنے شعائر، اپنے آثار، اپنے بزرگوں کی نشانی، اپنے بزرگوں کی دی ہوئی امانت کو قوم جب تک اپنی گاڑی کمائی سے چلاتی رہے گی، یاد رکھو یہ پروان چڑھیں گے، آگے بڑھیں گے اور خوب تابناک اور روشن ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی اساس رکھی اور بنیاد رکھی تو اصول حشکانہ مقرر کیے۔ ان اصولوں میں سے ایک بنیادی اصل یہ بنائی، فرمایا کہ میرے اس ادارے کو حکومت کے خزانوں کے نکلنے والے پیسوں سے محفوظ رکھنا اور عند اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ جب تک حکومت کے پیسوں سے ان کو پاک رکھ کر عوام کے پیسوں پر اعتماد کیا جائے گا، یاد رکھنا یہ ادارہ پروان چڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ آج تک الحمدللہ آگے بڑھا ہے۔ اس نہج پر جو ادارے چل رہے ہیں آپ کی علاقے میں، دیہاتوں میں، ریاستوں میں، وہ ادارے ترقی کی طرف گامزن ہیں، بشرطے کے چلانے والے میں محنت، جتن، للہیت اور اخلاص ہو، ادارے آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ ان اداروں کا تعلق اب سرکاروں سے نہیں رہا، سرکار آئے جائے، سرکار بدلے یا اٹھے، سرکار اکھڑے یا ختم ہو، سرکار ختم ہو یا برباد ہو، یہ یاد رکھو۔ عوام جب تک یہ ادارے باقی رہیں گے اور عوام میں ان اداروں سے محبت رکھنے والے جب تک رہیں گے، یہ ادارے پروان چڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے۔ آج مولانا جناب قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کی محنت اور ان کے اسٹاف کی محنت اور اس ادارے سے محبت کرنے والوں کی محنت جھلکتی اور دکھائی دیتی، اور نہ جانے کتنے ادارے ان سارے اداروں کے اندر ان کی اکنومی کا تعلق صرف اور صرف میرے اور تمہارے پھاوڑا چلانے والے، محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، اپنا پسینہ بہانے والے، رات دن اپنے بچوں کی فکر کرنے والے، وہ بچوں کے کلیجے سے پیسوں کو کاٹ کر ان اداروں کے اندر لا کر رکھتے ہیں اور ان اداروں کے اندر سپرد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، مولانا میرا تو دین کی تڑپ میرے دل میں باندھ گئی، میرے بچے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے اور بڑے بڑے عہدوں پر چلے گئے، ایک امریکہ رہتا ہے اور ایک فرانس میں رہتا ہے اور 2 بچے میرے یہاں پر حیدرآباد میں ہیں۔ تو اس طریقے کی بات کر رہا تھا تو افسوس کر رہا تھا کہ کاش میرے دل کے اندر دین کی طرف پہلے آ جاتی تو میں اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری بناتا۔ میں نے کہا تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں تمہیں ایسا نسخہ بتلا دوں جس نسخے پر تم عمل کرو تو تمہیں جتنا ثواب اپنے بچے کو حافظ، عالم، قاری بنانے میں ملتا،
کم سے کم اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اب بھی مل جائے۔ وہ کود کے کھڑا ہو گیا، مولانا بتلائیے۔ میں نے کہا بھائی تمہارے بچے کے حافظ بننے پر جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، 5 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے، 5 سال کا جتنا ایک بچے پر خرچ ہوتا ہے وہ خرچ مدرسے کے اندر جمع کر دو کہ میرے پیسے سے 5 سال تک فلاں بچے کو حافظ بنا دو۔ اس کے کپڑے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، تعلیم کا خرچہ، ایگزام کا خرچہ، بورڈنگ کا خرچہ، لوڈنگ کا خرچہ سب میں دوں گا، اس کے جیب خرچ کو بھی میں دوں گا، جتنا بھی بیٹھ رہا ہے۔ میں نے کہا 12,000 سے 15,000 روپے سال کا بیٹھے گا، تم وہ مدرسے کے اندر اس بچے کے نام سے جمع کر دو، 5 سال میں وہ بچہ حافظ ہو جائے گا، اس کے حفظ کے ثواب کے اندر جہاں اس کے ماں باپ کا حصہ ہے وہیں پر برابر کا تمہارا حصہ ہو۔ اس کی سمجھ میں آیا، آج وہ 10 سال سے اس عمل پر کام کر رہا ہے۔ یہ مدرسوں کا کام، قوم کے تعلق کو علم کے راستے سے، دین کے راستے سے، ایمان کے راستے سے، قرآن کے تعلق کے راستے سے اتنا مضبوط کر دینا، یاد رکھو علم اور قرآن ہی زندہ رہے گا، باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں، سب چیزیں ختم ہو جائیں، علم اور قرآن ہی زندہ رہے گا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو، آپ کے کلام کو دیکھو، ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کی طاقت کیا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی سورت سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کا ساتھ کہاں تک دے دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا، اس سورہ ملک کے پڑھ کر سونے کا اثر یہ ہوگا کہ یہ سورہ ملک کو اللہ اس کی موت کے وقت شکل دے گا، اور وہ موت کے فرشتے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، ایمان پر اس کی موت آئے گی، پھر وہ قبر میں جائے گی، پھر ایک شکل کے ساتھ وہ سورہ ملک قبر میں پہنچ جائے گی، قبر کے عذاب کے فرشتوں کو بھگا دے گی، پھر وہ آگے حشر میں پہنچے گا، حشر کے میدان میں ایک سورت آ کر کھڑی ہو جائے گی ایک شکل میں، کہا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا سورہ ملک ہے، اور وہ اللہ کے سامنے آ کر اس بندے کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے گی، اور کھڑے ہو کر اس کا حساب و کتاب آسان کر دے گی، یہاں تک کہ اس کو جنت کے اندر لے جا کر چھوڑے گی۔ کتنا بڑا بات! ایک حدیث پاک، اس حدیث پاک کو پڑھ کر محدثین اس نتیجے پر پہنچے، حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ ان مدرسوں کا کام بچوں کو حافظ قرآن بنانا، عامل قرآن بنانا، عالم قرآن بنانا، اور قرآن کا قاری اور قرآن کا پڑھنے والا بنانا، ان مدرسوں کا کام۔ کیوں اتنے اعلیٰ مرتبے پر پہنچایا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی نمازی آئیں گے، یا اللہ ہمارا محل کہاں ہے؟ اللہ کہے گا فلاں طبقے پر چلے جاؤ، وہاں تمہارا محل۔ وہ جنت میں داخل ہوگا، محل میں پہنچ جائے گا، پھر روزے دار آئے گا، اللہ بتلا دے گا فلاں جگہ چلے، جہاد کرنے والا آئے گا بتلا دے گا، اللہ صدقہ کرنے والا آئے گا اللہ بتلا دے گا، عمرہ اور حج کرنے والا آئے گا اللہ بتلا دے گا فلاں مقام پر چلے جاؤ۔ جب حافظ قرآن آئے گا اور پوچھے گا یا اللہ سب کے طبقات تو نے بتلا دیے اور جنت میں محل بتلا دی، میرا کہاں ہے؟ ہمارا کہاں ہے؟ اللہ کہے گا رک جاؤ، رک گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ۔ پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں پر تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہیں پر تیرا محل میں نے تعمیر کر رکھا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جنت کے سینکڑوں طبقات ہوئے، سینکڑوں درجے ہوئے، ان درجات کی تعداد کیا ہوگی؟ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں 6666 آیتیں ہیں، تو جنت کے درجات بھی 6666 ہیں۔ ایک
میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان طلبہ کے مقام کو کیا رکھا ہے جو مدرسے میں آ گیا، اس کا اندازہ ہمیں نہیں پتا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو چیزیں کہ طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ یہ علم سیکھنے جا رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، یہ علم کی دولت لینے جا رہا ہے، یہ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کرنے جا رہا ہے۔ اللہ رحمت کے فرشتے کو بھیجتا ہے، عزت کے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، قرآن کو سیکھنے والا اپنے گھر سے نکل چکا ہے، اس کے قدموں کے نیچے اپنی عزت کے پر کو، اپنی عزت کے بازو کو بچھا دو، اس کا قدم زمین پر پڑنا نہیں چاہیے۔ یہ مقام اس طالب علم کا ہے جو طالب علم اپنے گھر سے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب طالب علم کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا تمام آسمان و زمین کے چرند و پرند کتنے ہیں، دوڑنے والے، بھاگنے والے، کودنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، سارے کے سارے چرند و پرند اور حشرات الارض، یہاں تک کہ والحیتان فی جوف الماء، سمندر کی موجوں کے اندر گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے جانور، وہ بھی اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں مغفرت کی دعا کروں، پتہ نہیں کیا مقام، کوئی حاجی مغفرت کی دعا کرے، پتہ نہیں کیا مقام، لیکن طالب علم کا مقام اتنا اونچا کہ بے زبان جانور جو گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، معصوم ہے، خطا سے معصوم ہے، جس سے کوئی بات پرس نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ معصوم بے زبان جانور اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ یہ ایک طالب علم کا مقام ہے میرے دوستوں، اور اس سے آگے چل کے بات بتاؤ، محفوظ رکھنا دیا ہے اپنے دماغ، اس سے آگے کی بات، اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، کون ابو بکر جن کے بارے میں کہا گیا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں اللہ کے اس نبی کے خلیل کے سلسلے میں اتری ہے، بالغار و رفیقی، اس طرح کے جملے جس ابو بکر کے بارے میں آیا ہو، میرے دوستو وہ ابو بکر اور وہ عمر اور وہ عثمان اور وہ علی اور وہ زبیر، وہ طلحہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان ان کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنے عظیم الشان سفر، وہ سارے کے سارے بیٹھے اور اللہ کے نبی کیا بتلا رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات، بڑی سی بات، چھوٹے سے جملے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں جانتا ہوں تم نے ہجرت کی، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی بیویوں کو چھوڑا، زمین و جائیداد کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، یاد رکھو میں جانتا ہوں تم مہاجر ہو، اور میری وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، یاد رکھو تم بدر میں شہید ہوئے اور جان و مال بے سر و سامانی کے عالم میں تم نے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، میں جانتا ہوں
تم وحد کے اندر تمہارے ساتھی 70-71 شہید ہو گئے. میں جانتا ہوں تم جان و مال لے کر میرے ساتھ نکلتے ہو، لیکن یاد رکھو تم میں سب سے بہترین وہ شخص تھے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے نبی نے ہجرت نہیں کی ہے. مدینے والے آئے، یا رسول اللہ ہم مسلمان تو ہو گئے، ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، کوئی قاری دے دیجیے. لوگ مدرسوں کی تاریخ کو نہیں سمجھ رہے. قاری دے دیجیے. جیسے تمہارے گاؤں سے کوئی آئے اور قاری عبداللہ سے کہے قاری صاحب ہماری گھانی میں اتنے گھر ہیں اور ان گھروں میں اتنے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے کوئی قاری دے دو، تو قاری صاحب آپ کو ایک قاری اپنے مدرسے سے پڑھا ہوا بہترین سا آپ کے ہاتھ میں دیں گے. بھائی اس کی قدر کرتے رہنا، اس کے کھانے کا، روٹی کا اور رہنے کا انتظام کرتے رہیو. باقی کسی چیز کی فکر مت کرنا، یہ تمہارے بچوں کو پڑھا دے گا، یہ چیز کر تمہارے ہاتھ میں کسی قاری کو دے دے. مدینے والے قاری مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک خوبصورت سے نوجوان صحابی کو مصعب بن عمیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے مصعب، تم نے ہمارے دار ارقم میں آنے کے بعد قرآن کو سیکھ لیا ہے، جاؤ تم ہمارے قرآن، ہمارے اوپر اترنے والے قرآن کے حافظ ہو، جاؤ جا کر مدینے والوں کو قرآن سکھاؤ. مصعب بن عمیر چلے گئے. وہاں جا کر درختوں کی سائے میں، درختوں کی سائے کے نیچے بیٹھ کر مدینے والوں کے بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو قرآن سکھا رہے. کیونکہ قرآن کی بعض آیتیں حفظ کرنا فرض ہے. قرآن کی بعض آیتیں حفظ کرنا ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو حفظ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور کم سے کم سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 سورتوں کو حفظ کرنا فرض ہے. کوئی سی بھی اس میں یا 3 آیتوں حفظ کرنا فرض ہے. 2 صورتیں، 4 صورتیں، 4 صورتوں کی ضرورت تو پڑتی ہے سنتوں میں، اس لیے وہ فرض نہیں ہوتی. لیکن 2 صورتیں ہر فرض نماز میں پڑھی جاتی ہے، فرض ہیں. اس کو ذہن میں رکھنا. سورہ فاتحہ کو حفظ کرنا فرض ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. اس قرآن کی سورہ فاتحہ کو انصار مدینہ کو حفظ کرا رہے، نوجوانان مدینہ کو حفظ کرا رہے، بچے جو انصار مدینہ کے ہیں ان کو حفظ کرا رہے، عورتوں کو حفظ کرانے والے عورتیں حفظ کرا رہے. یہ سارا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبا کر رہے. اللہ کے نبی اس عالم میں ہیں. ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سب سے بہترین ہو جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. میرے دوستو، اتنا بہتر کیوں بنا دیا قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم کو؟ اس لیے بنایا کہ قرآن دین کی بنیاد ہے. اگر قرآن نکال دو تو یاد رکھو نبی کی نبوت بھی جائے گی، اور نمازی کی نماز بھی جائے گی، اور صلاتی کی صلاۃ بھی جائے گی، اور روزے دار کا روزہ بھی چلا جائے گا، اور زکاتی کی زکات بھی چلی جائے گی، اور حاجی کا حج بھی چلا جائے گا. یہ قرآن ہے، جس قرآن نے ہمارے اعمال کو عبادت بنا دیا. اور ہماری توبہ اگر ثابت ہوتی ہے تو صرف قرآن سے ثابت ہوتی ہے. میرے دوستو، اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، ان کے اساتذہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، ان کے مدرسوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار اگر کوئی مانگنے والا جائے، یار یہ تو انہوں نے اپنے مانگنے کھانے کا انتظام کر دیا. یہ کچے الفاظ ہیں. اللہ کی دین اور اس کے شاعر کی ناقدری کرنے والے محروم ہوتے ہیں، ان کی اولادیں محروم ہوتی ہیں.
ان کی نسل محروم ہوتی ہے، ان کے بچے محروم ہوتے ہیں۔ جو لوگ کچے بول ان مدرسوں کے لیے، قرآن کے قاریوں کے لیے، عالموں کے لیے، مفتیوں کے لیے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے کچے بول نکالتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص علماء کو برا بھلا کہتا ہے، جاؤ اس کی قبر کو، اس کی مٹی کو ہٹا کر دیکھو، میں کہتا ہوں کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا، قبلے سے پھرا ہوا۔ کتنی بڑی بات! کیوں؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت کا دار و مدار صرف قرآن پر ہے۔ اللہ مسلمان کو بعد میں اٹھائے گا، قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھائے گا۔ جب قرآن ہی نہیں رہے گا، مسلمان کی مسلمان ختم، مسلمان کا ایمان ختم، مسلمان کا اسلام ختم۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ قرآن کو اس دنیا سے اٹھائے گا، قرآن نہیں رہے گا تو دین و ایمان سب، اس کی ایمان ہاتھ سے زمین پر آ کر گر جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ سلطان صلاح الدین، سلطان محمود غزنوی، افغانستان میں ہے غزنی شہر، اور آج کے 7 ملکوں کا بادشاہ اکیلا ایک تھا۔ آج کا بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، نیپال اور افغانستان، بھوٹان، ان سارے ملکوں کا ایک بادشاہ، اس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی۔ کتنا بڑا بادشاہ! تاریخ فرشتہ کا مؤرخ لکھتا ہے کہ سلطان ایک موقع پر اپنے محل سرائے سے نکلا اور نکل کر غزنی کے بازار میں چلا گیا۔ جب بازار میں گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ موج مستیوں میں ہیں، کوئی پراٹھے کھا رہا ہے، کوئی کباب کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، موج مستی میں لوگ۔ انہی موج مستیوں میں ایک نوجوان کھڑا ہے، جو نوجوان کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں ایک کتاب لیے ہوئے ہے اور اس کتاب کو آ کر ایک کڑھائی کے نیچے جلنے والی آگ میں دیکھتا ہے اور پھر بند کر دیتا ہے۔ سلطان کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ موج مستی کر رہے اور یہ کتاب پڑھ رہا کون ہے؟ اپنے سنگری کو کہا اشارہ کر کے لاؤ، بلا کر وہ بلا کر لایا گیا۔ جب بلا کر اس کو لائے تو سلطان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے کہا کہ نہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے وظیفہ ملتا تھا، اس سے اپنے پڑھنے کے لیے چراغ میں تیل اور بتی کا انتظام کرتا تھا، وہ وظیفہ مجھے نہیں مل رہا، اب میں کیا کروں؟ سلطان کو جب اس نے یہ کہا تو سلطان کو بڑا ترس آیا۔ اس نے کہا اپنے ایک فراش کو جس کے ہاتھوں میں سونے کی مشعل کی، کہا کہ جاؤ اس کو یہ طالب علم کو دو۔ طالب علم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جہاں سے دوسرے لوگ کہے ارے سونے کی مشعل کہاں سے لگتا ہے، یہ سونے کی مشعل، لوگ آؤ کر رہے اور واقعہ پوچھ رہے ہیں۔ سلطان یہ دے کر چلا گیا اپنے محل سرائے میں، اور وہ طالب علم اپنے مدرسے میں آ گیا، اس کی روشنی میں وہ پڑھ رہا۔ رات کے آخری پہر میں سلطان نے خواب میں دیکھا حضور آقا نامدار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا، فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے ہمارے ایک وارث الانبیاء کی حوصلہ افزائی کی کہ اس کو سونے کی مشعل دے دی، اللہ تعالی نے اس کی برکت سے تمہاری بخشش۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان بچوں کی قدر، بات تو بہت ساری ہے، لیکن قاری صاحب بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی ان کا ٹکٹ ہے اور ان کو جانا بھی ہے، ایک گھنٹے کا سفر بھی ہے، اور بہرحال بات ایسی ہے کہ اس موضوع پر بہت بات کی جائے اور لوگوں کے دلوں میں جو شبہات اور غلط فہمی ہے ان کو ازالہ کیا جائے، ان کو نکالا جائے، ان کی قدر کرو۔ یہی ہماری زندگی اور ہماری دین کی حفاظت کا اساس اور راز ہے۔ حضرت شیخ الدین 80 سال کی عمر میں مالٹا کی جیل سے آئے تو انہوں نے آنے کے بعد جو اپنی زندگی کے اعمال
کا نچوڑ پیش کیا. کہا دو چیزیں ہیں زندگی کے اعمال میں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے دو اسباب ہیں، ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرے باہمی اختلاف. ان دو بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ بھئی اپنے سب سے پہلے قرآن سے محبت کرنے کے لیے ہر گاؤں ہر گلی کوچے میں قرآن کی درسگاہ بنا، قرآن کی درسگاہیں کھولو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرماوے، اس ادارے کو دن دنیا چونے ترقیات سے مالا مال فرماوے. ماشاءاللہ یہ نئی عمارت بھی تیار ہو گئی اور ماشاءاللہ مدرسے کے اندر بھی ایک خوشنما ماحول ہے، بچوں کی استعداد ہے، صلاحیت ہے، معافی ضمیر کو ادا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ قاری عبداللہ صاحب، ان کی ٹیم کو، اساتذہ کو، معاونین کو، گاؤں دیہات کے ذمہ داروں کو اور اس علاقے کے دینی رہنماؤں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.